جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر ہے امت میں کوہرام مچ گیا. تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی، دبے ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں اترے. انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں. سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز، امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر. اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا، اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی. 3 دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارا کر لی، لیکن مدینہ میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے. اس یزید ظالم شخص نے مدینہ پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا. صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 2604، 2959، 4024، 4906 یہ صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کا قتل. لیکن عبرت کی بات کو پکڑ، پہلے اس نے ظلم کیا عبید اللہ ابن زیاد نے، اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے اسی محل میں پیش ہوا، جس میں کچھ مدت پہلے حضرت امام حسین کا سر آیا تھا نا، اور عبید اللہ ابن زیاد تخت پر تھا. تو صحیح بخاری شریف میں کہ وہ اپنی چھڑیاں امام حسین کے منہ پر مار رہا تھا. تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار چھڑی اٹھا لا، میں نے تو ان ہونٹوں پر رسول اللہ کے ہونٹوں کو دیکھا. حضور چومتے تھے، کہنے لگا تو اگر بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تیرا سر بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائے. تو وہ روتے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا لوگو اب تم ہمیشہ کے لیے غلام ہو گئے کہ سمیہ کا بیٹا گورری کرے اور رسول اللہ کے بچے کے ہونٹوں پر چھڑیاں پڑیں، اب تم مسلمان عزت کی زندگی نہیں گزارو گے. تو پہلے امام حسین کا سر آیا، وہیں پھر عبید اللہ کا سر آیا مختار کے سامنے. بعد میں مختار کے خلاف بھی چونکہ یزیدی حکومت تو ختم ہو گئی مگر ابن زبیر کی حکومت بن گئی، وہ بھی خلاف ہو گیا کہ کوفہ پر یہ کیوں قابض ہو گیا. تو مصعب کو بھیج دیا. مصعب ابن زبیر آیا، اس نے کوفہ کا محاصرہ کر لیا، پھر رسد روک دی، سارا آنا جانا تھا کھانے پانی کا بند ہو گیا، شہر مرنے لگا. ان حالات میں بہت سے لوگوں نے مختار کے ساتھیوں نے امان مانگ لی، معافی مانگ لی، حکومت کے ساتھ مل گئے. مختار کے ساتھ بندے رہ گئے تھوڑے. جب اس نے سمجھا کہ اب مقابلہ تو کیا ہوگا، غسل کیا، جو خوشبو میت کو لگائی جاتی وہ حنود، وہ ساری خوشبو لگائی، کفن پہنا، باہر آ کر اس نے کہا مصعب میں نے زندگی اپنے رب سے صرف اس لیے مانگی تھی کہ یہ قاتلان حسین کو زمین سے نابود کر، وہ کام ہو گئی. اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی تمنا اور شوق نہیں. اگر تم مجھے مارنے پر تلا ہوا تو میں بہادری سے جتنا مقابلہ کر سکتا. وہ بھی مارا گیا، پھر اس کا سر بھی مصعب کے سامنے گیا. اب عام کروایا. خود کوفیوں کا اعتراف ہے جرم. دیکھو جی، کتاب کا نام ہے مجالس المومنین، صفحہ 241 ہے. اس کا لکھنے والا ہے قاضی نور اللہ شوستری. یہ ساری کتابیں جن کا حوالہ میں دے رہا ہوں نا، یہ اہل سنت کی نہیں ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ آگے سمجھ، یہ اہل سنت کی نہیں ہیں یہ کتابیں. کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ دنیا آخرت کا خسارہ ہم کو حاصل ہوا. ہم نے حسین کو بلایا، پھر غداری کی، تلوار چلائی، اب ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کریں. یہ کہتے ہوئے وہ تمام لوگ زانوں کے بل زمین پر گر پڑے. کوفیوں نے خود اعتراف کیا کہ حضرت حسین کو ہم نے بلایا اور بلانے کے بعد ہم نے ان سے وفا نہیں کی. ایک حوالہ شاید میں نے اس سے پہلے کسی تقریر میں نہ دیا ہو، لیکن آپ اسے پلے باندھ لیں. حوالہ ہے خلاصۃ المصائب، کتاب کا نام ہے، صفحہ 201 ہے. کیا کہتا ہے؟ لیس فیہم شامی. سمجھ تو عربی اتنی تو سمجھ آ گئی نہیں. لیسا نہیں، لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ. حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی شام کا بندہ شامل نہیں ہے، کوئی حجاز کا بندہ شامل نہیں ہے، بل جمیعہم اہل الکوفہ، بلکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟
کوفی تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا اور پھر عین موقع پہ غداری کی. یزید کا بیان بھی سنو جی. یہ بھی کتاب انہی کی ہے جی، ہماری کتاب نہیں. جلاء العیون ہے، صفحہ 246 ہے. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کی بیوی ماتم کرتے ہوئے دربار میں آ گئی. یہ جلاء العیون والا لکھتا ہے. یزید کی بیوی کون ہے؟ اس کا نام ہے ام محمد. کیا نام؟ سنو گے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے. عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں. سمجھ رہے ہو کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے کیا ہیں؟ جو چچا زاد بھائی کی بیٹی کیا ہوئی؟ بھتیجی ام محمد. یہ کس کے گھر ہے؟ جائیے انصاف کی کتابیں دیکھیے. اچھا چلو ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آپ میں سے تاریخ جانتا ہے یا تاریخ سے واقف ہے، حضرت زینب کی قبر کہاں ہے؟ حضرت زینب کہاں دفن ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ دمشق میں. کس قبرستان میں؟ بنو امیہ کے قبرستان میں. حضرت زینب کی قبر دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے. کوئی اس راز سے پردہ ہٹائے کہ دمشق میں حضرت زینب کا کون سا رشتہ دار رہتا تھا؟ اٹھاؤ پردہ اس سے. باقی سارے مدینے آ گئے، سارا قافلہ مدینے آ گیا، زینب نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ زینب عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہیں جی. کس عبداللہ ابن جعفر کی؟ جس کی بیٹی گھر ہے. عبداللہ ابن جعفر نے زینب سے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ نہ جاؤ، میں اسے منع کر رہا ہوں، انہیں منع کر رہا ہوں، یہ رک نہیں رہے ہیں تو تم نہ جاؤ. وہ نہ مانی بھائی کی محبت میں، تو انہوں نے طلاق دے دی. تو کربلا کے واقعہ کے بعد یہ ساری زندگی اپنے داماد کے پاس رہی. ستیلا داماد، ستیلا. ام محمد ان کے بطن سے نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن جعفر کی کسی اور بیوی کے بطن سے ہیں. تو ان کی ستیلی بیٹی ہوئی نا، تو وہ ستیلا داماد ہوا نا. ساری زندگی اس کے گھر رہی، اس لیے ان کی قبر کہاں بنی؟ ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو پیش کرے. کوئی وجہ بتائے مجھے کہ دمشق میں کون رہتا تھا ان کا؟ ام محمد یزید کی بیوی ہے. بیٹی کس کی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی. تو حضرت زینب، یہ ساری خواتین کچھ اس کی پھوپھیاں ہیں، کچھ اس کی خالائیں ہیں. تو جب یہ قافلہ پہنچا تو جلاء العیون والا کہتا ہے یزید کی بیوی ماتم کرتی ہوئی دربار میں آ گئی. یزید اٹھا، کپڑا اس کے سر پہ ڈالا اور کہا گھر میں چلی جا اور حسین پر ماتم کر. ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا. قیدی بنا دیا گیا. امام علی مقام کے سر انور کو الگ، ایک امام زین العابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا، باقی خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا. امام علی مقام کے سر انور اور شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا. اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام. اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے. امام زین العابدین سے کہا سارے قافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں. امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو،
اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی ایک اور صاحبزادی، ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، شامی، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں۔ اس ایک شامی نے اسی مغالطے میں یزید سے کہا، فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے، کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی باندھی کنیز مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت الحسین چیخ کے اپنی پھوپھو کے ساتھ دامن سے لپٹ گئی، کہنے لگی پھوپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں نہیں بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹے گھبرا نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے۔ یزید بولا، طیش میں آ گیا، وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا، اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا یزید لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھ یہ اشر کر رکھا ہے۔ میں سمجھا تھا کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کے آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں جو ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر، تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، واپس کر دو، ہم مدینہ کو پھر چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زاد سفر کے طور پہ کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، ہمیں تو 2-3 چیزیں ہمیں واپس کر دیں، باقی پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو سیدہ ہماری اماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، ہمیں وہ واپس دے دو، اور ان کا دست، ان کا گلوبند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ چھینا ہوا گلوبند دے دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چاہتے ہیں کہ تم بدبختوں کے پاس نہیں، واپس مل جائیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لی۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے کربلا معلی، 3 دن شہداء کربلا معلی اور امام علی مقام کے مزارات اقدس پر تعزیت کے لیے 3 دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب شہر مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین کو سکت تھی، نہ سیدہ زینب کو سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھے، ان کو بھیجا کہ اب ہم تو آگے کیسے جائیں، جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کے واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کے مدینہ پاک میں خبر کی، مدینہ پاک میں قیامت آ گئی، ایک کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا، روتے چیختے اس لٹے قافلے کو لے کے آئے اور سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روضہ رسول پہ جا کے گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پہ گر کر عرض کرتے ہیں نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔
اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں ایک بیمار کے سوا کی نسل کا کوئی بچہ واپس نہیں بچا یا رسول اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا، جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا، تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت و تزکیہ کر رہے تھے، کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا۔ نوٹ کر لیجیے اس بات کو۔ حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، خود صلح کر لی۔ تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا ملک کے نظام میں۔ اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، مدعی خلافت نہیں تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس۔ اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ حرہ ہوا، میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے۔ وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے، یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے قتل کر دیں گے۔ اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مروت
اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ اللہ خیر سنا، یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دو، میں وہاں پہ جا کے اس سے معاملہ کر لوں. لیکن انہوں نے قتل کیا. اصل قاتلان کوفی، وہی سبائی. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا. اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا. جب تک مہدی نہیں آتے کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ، ویٹ اینڈ سی، دیٹس آل. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں. ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے. تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی. عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے، گر رہی ہے. آپ سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے. لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری. یہ جذبہ انہی میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا. باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی. اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن، کوئی حرکت نہیں. وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے. وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا. ادھر امام علی مقام کی شہادت ہوئی، ادھر اچانک ایک آندھی آئی، اچانک سورج کو گرن لگ گیا، اندھیری چھا گئی اور آسمان سرخ ہو گیا اور وہاں سے بارش برسنے لگی. اور اس پر ایک نہیں تقریباً 30 سے زائد مستند سیرت اور تاریخ کے کتابوں نے لکھا ہے کہ اس وقت آسمان سے بارش برسی اور ہر چیز کے اوپر خون ہی خون ہو گیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بارش کے قطرے جن کپڑوں پہ برسے وہ پھٹ گئے کپڑے، لیکن وہ خون کا رنگ نہیں گیا. اور اس دن، اور یہ اور تو چھوڑیے، اس کو امام احمد بن اس کو جناب امام حاکم جیسے بندے نے لکھا ہے، اتنا بڑا امام، وہ لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر اس دن جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، چنانچہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں قیامت آنے لگی ہے. یہ کیا پوری ہر طرف بلاد اسلامیہ کے اندر ایک خوف کی کیفیت آئی کہ آخر ہوا کیا ہے. فرماتے ہیں تب پتہ چلا جب سب کو خبر پہنچی کہ جناب نواسہ رسول کی شہادت بے دردی سے کی گئی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں
کہ آسمان کی وہ اندھیری آہستہ آہستہ ختم ہوئی، لیکن آج بھی جب شام کا وقت ہوتا ہے یہ جو آسمان کے افق کے اندر یہ جو سرخی تمہیں نظر آتی ہے یہ اس وقت سے شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو پھر مجھے کہنے دے کہ ہم تو یاد حسین میں کبھی 1 بار 2 بار 10 بار رو لیتے ہیں، یہ آسمان ہر دن شام کے وقت روتا ہے اور رو کر بتاتا ہے دنیا والوں تمہیں غم حسین بھول گیا ہوگا، میں آج بھی حسین کے غم کو تازہ کیے ہوئے ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے، لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو کچھ تم سے چھوٹ گیا ہو، ضائع ہو چکا ہو، اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے اس پہ تم خوشیاں نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکڑ اکڑ کے چلنے والوں اور تکبر والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ امام زین العابدین نے جیسے یہ لفظ ارشاد فرمائے، یزید سچ پٹا گیا، کیونکہ اس کو قرآن سے تھوڑا ہی ناتا رشتہ تھا، اس کو تھوڑی قرآن کی آیتیں آتی تھیں۔ یہ بدبخت تو ساری زندگی وہ اپنے عیسائی نانے کے پاس پلا، عیسائی خاندان میں اس کی پرورش ہوئی، اس کا قرآن سے کیا لینا دینا تھا؟ اس کو تو بہت زیادہ بائبل آتی تھی، اس کو تو عیسائیت کے مسئلے زیادہ آتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین کو اس نے اور بھی طرح طرح کی باتیں کہیں، کہنے لگا اے ابن حسین، یہ تمہاری رسوائی و ذلت ہے کہ تم اس وقت قیدی بن کے میرے دربار میں کھڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب انہوں نے جب یہ سنا آپ سے ناراض گیا، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے نحمد و نصلی علی رسول الکریم کہہ کر اللہ کے شیر کی بیٹی مولا علی کی جگر کے ٹکڑے صاحبزادی حضرت سیدہ زینب نے جس وقت خطبہ دیا تو پورے دربار پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ آپ نے ہر بات کو قرآن سے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں کہتے ہیں ہم ذلیل ہو گئے؟ اچھا ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں آزان کا وقت ہوا اور مؤذن آزان دینے لگا، تو چونکہ یزید پہلے کہہ چکا تھا کہ دیکھو اللہ اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا کہ اے بول بول زین العابدین، حکومت تیری تیرے باپ دادے کی ہے یا میری اور میرے باپ دادے کی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی آزان ہوئی تو آزان کے اندر مؤذن پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور آزان ختم ہوئی لا الہ الا اللہ پر۔ تو حضرت سیدہ زینب مسکرا کے بولی، آپ نے فرمایا وہ تیری حکومت کتنی کمزور ہے، حکومت تیری ہے پر نام میرے نانے کا محراب و منبر سے